اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المتعلمین میں کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ میں الباب الثانی ہم پڑھ رہے ہیں فی افعال الصلاۃ، جس میں کئی فصلیں ہیں. فصل اول ہم پڑھ رہے ہیں واجبات نماز میں، اور اس کے 4 واجب ہم پڑھ چکے ہیں. آج 5واں واجب جو نماز کا ہے وہ پڑھیں گے. 5واں واجب کیا ہے؟ الرکوع. کیا ہے یہ؟ رکوع. وَيَجِبُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ مَرَّةً. رکوع واجب ہے فی کل رکعت، ہر رکعت میں، مرتن یعنی ایک مرتبہ. غلام علی 2 مرتبہ تو نہیں کرتے ہو، ایک مرتبہ. یجب فی الرکعت مرتن، فی کل رکعت مرتن، واجب ہے ہر رکعت میں ایک مرتبہ. الا فی الکسوف والآیات، سوائے کہ آپ نماز آیات پڑھ رہے ہوں، یعنی چاند گہن، سورج گہن، زلزلے وغیرہ کی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تو اس میں کتنے رکوع کیے جاتے ہیں؟ 10 رکوع کیے جاتے ہیں. ایک رکعت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5. وَهُوَ رُكْنٌ، اور رکوع بھی کیا ہے؟ رکن ہے. وَيَجِبُ أَن يَنْحَنِي، اور واجب ہے کہ جھکے. يَنْحَنِي یعنی جھکے. قدراً، اتنی مقدار میں، تصل کفاہ، کہ اس کی ہتھیلیاں پہنچ جائیں، اِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس کے گھٹنوں تک. کرے یجب ان ینحنی، واجب ہے کہ جھکے. قدراً، اتنی مقدار میں، تصل کفاہ، کہ اس کے ہاتھ یعنی ہتھیلیاں پہنچ جائیں، اِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس کے دونوں گھٹنے تک. وَلَوْ عَجِزَ، پتا چلا غلام علی بوڑھے ہو گئے. وَلَوْ عَجِزَ، اگر عاجز ہو، عطا بالممکن، تو انجام دے گا جتنا ممکن ہوگا، یعنی جتنا جھک سکتے ہیں جھکیں گے. وَلَوْ عَجِزَ، مولانا عاجز ہو گئے، آپ نہیں جھک سکتے، عطا بالممکن، تو جتنا آپ جھک سکتے ہیں اتنا جھکیں گے آپ. ضروری نہیں کہ پورا جو ہے آپ گھٹنے تک ہاتھ پہنچائیں. وَإِلَّا أَوْمَأَ، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے. اگر جھکنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، پتہ چلا آپ یہ اصغر کی کمر ہی دکھ رہی ہے، جھک نہیں سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ أَوْمَأَ، اشارہ کریں گے. وَأَن يَطْمَئِنَّ بِقَدْرِ التَّسْبِيحِ، مولانا کتنی دیر آپ کو رہنا ہے رکوع کے اندر؟ کہہ رہا میں وَأَن يَطْمَئِنَّ، کہ وہ اطمینان حاصل کرے، بقدر التسبیح، تسبیح کی مقدار میں. وَأَن يُسَبِّحَ مَرَّةً وَاحِدَةً، اور کئی مرتبہ تسبیح کرے؟ ایک مرتبہ تسبیح کرے کم سے کم. کیا کہنا ہے اس میں؟ سورتها سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ آپ کو کہنا ہے. وَأَن يَنْتَصِبَ قَائِمًا مُطْمَئِنًا، وَأَن يَنْتَصِبَ یعنی سیدھا کھڑا ہو جائے، يَنْتَصِبَ یعنی سیدھا کھڑا ہو جائے، قائمًا کھڑا ہو، مطمئنًا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. یہ تو واجب ہوا آپ کا. اب اس میں مستحب دیکھیے کیا ہے. وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لَهُ، مستحب ہے کہ آپ رکوع کے لیے کیا کہیں؟ تکبیر کہیں. رکوع میں جانے سے پہلے ہم لوگ بولتے ہیں نا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم، تو تکبیر کہتے ہیں کہ نہیں رکوع کے لیے مولانا؟ ہاں. وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لَهُ، اور مستحب ہے اس کے لیے تکبیر. ابھی حسین ٹیکری جاؤ گے ہیں؟ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِهِ، اور تکبیر میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھانا ہے. وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور کیا کرنا ہے مولانا؟ وَوَضْعُ يَدَيْهِ، ہاتھوں کو رکھنا، عَلَى رُكْبَتَيْهِ، گھٹنوں پر، مفرجات الاصابع، کھلی ہوئی انگلیوں کے ساتھ.
ایسے مولانا انگلیاں کیسے ہو نماز میں؟ رکوع میں ایسے گھٹنے کے اوپر اس طرف. یہ تو گھٹنا ہی نہیں دکھ رہا ہے. اب دیکھیے وَرَدُّهُمَا إِلَى خَلْفِهِ، اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلنا مولانا گھٹنوں کو. وَتَسْوِيَةُ ظَهْرِهِ، اس کی پیٹھ کا برابر ہونا. وَمَدُّ عُنُقِهِ، گردن کا لمبا کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں رکوع میں؟ مستحب ہیں. وَالدُّعَاء، اور کیا کرنا؟ دعا کرنا. وَزِيَادَةُ التَّسْبِيحِ، تسبیح کا زیادہ پڑھنا. ایک مرتبہ واجب ہے تو ایسے ہی مت کہہ دے بس سبحان ربی العظیم و بحمدہ کھڑا ہو جائے. کہا اس کو زیادہ کہے، اسی لیے کہا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. یقول بعد رفع راسہ، مولانا رکوع سے سر اٹھا کے آپ کو کیا کہنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ. وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ، اور مکروہ ہے کہ وہ رکوع کرے. وَيَدَاهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، اور اس کے کپڑے یعنی کپڑے کے اس کے ہاتھ اس کے کپڑے کے نیچے ہوں، یعنی دامن اوپر ہو ہاتھ نیچے ہوں. صحیح؟ یا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کشمیری جھبا پہنے ہو. دیکھا کشمیری جھبا پورا اوپر سے نیچے تک کا؟ صحیح ہے. جو ہاتھ پیر کہاں رہتے ہیں؟ اندر رہتے ہیں. تو آپ رکوع کریں وہ ہاتھ اسی میں اندر ہے. صحیح ہے. یا عورت نماز پڑھ رہی پوری رضا اوڑھے ہوئے ہاتھ کہیں، لیکن عورتوں کے لیے کیا ہے؟ چھوٹ ہے نا، بہت ساری چیزیں الگ ہیں ان کے لیے ہم سے، خصوصاً مستحبات میں. جیسے یہیں پہ ہے مرد کے لیے کیا ہے کہ اس کے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلے، عورت کے لیے نہیں، عورت کو کیا آگے کی طرف رکھے. صحیح. ہاتھ کی انگلیاں اس کی کھلی نہیں رہیں گی بلکہ بند رہیں گی. کھلی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. والدعاء وزیادۃ التسبیح دونوں کے لیے ہے. وَأَن يَقُولَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ، سر کے اٹھانے کے بعد کہے سمع اللہ لمن حمدہ. سب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وَيُكْرَهُ أَن يَرْكَعَ وَيَدَاهُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، مکروہ ہے کہ وہ رکوع کرے اور اس کے ہاتھ اس کے کپڑوں کے نیچے ہوں. یہیں پہ رکتے ہیں اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بچا نہیں ہے، اس لیے چھٹے کو ہم لوگ چھیڑیں گے نہیں. انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے کب؟ 20 اگست کو. والحمدللہ رب العالمین.